نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ صدق اللہ العظیم۔ یہ مختصر سی آیت، اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک فارمولہ بتا دیا ہے کہ جو انسان جو کوشش کرے گا اس کا نتیجہ اس کو مل جائے گا۔ فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے وہ کوشش اور سعی اور محنت کرتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر وہ کسی چیز کی محنت کرتا ہے تو دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ اس کو مل جائے گا، اور اگر دین کے اعتبار سے کوئی انسان محنت کرتا ہے تو دین کے اعتبار سے بھی اس کو نتیجہ مل جایا کرے گا۔ لیکن ہم مسلمانوں نے دین کے معاملے میں تو توفیق خداوندی کو جو ہے نا سہارا بنا دیا ہے۔ جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم پوری بھرپور طریقے سے مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد اس کام پر پورا فوکس کر کے اور اس کے اوپر پوری اپنی محنت کرتے ہیں، اور تب جا کے اس کام کا نتیجہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب دین کا کوئی معاملہ آتا ہے، نماز کا کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور یا کوئی روزہ رکھنے والا مسلمان بھائی ہو وہ روزے کا اہتمام نہیں کرتا ہو، اس سے کہا جائے کہ آپ روزہ رکھیں، تو جواب میں وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو میں انشاءاللہ نماز بھی پڑھ لوں گا اور میں روزے بھی رکھ لوں گا۔ وہاں انسان مشاورت کے لیے محنت کے لیے تیار نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا کہہ کر وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے، جو انسان کے ساتھ در حقیقت شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا بادشاہ وقت کی مزاج کے خلاف اور شریعت کے عین مطابق۔ وہ جو فتویٰ تھا چونکہ شریعت کے عین مطابق تھا لیکن بادشاہ کے مزاج کے خلاف تھا، اس پر بادشاہ برہم ہوا اور اس نے شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کو جیل بھیج دیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہنے لگے، لیکن جمعے کے دن جب جمعے کا دن آتا تو صبح سویرے سے ہی شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی جمعے کی تیاری شروع کرتے، جبکہ جیل میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ وہ پوری تیاری کرتے، اپنے کپڑے دھوتے، غسل فرماتے اور عطر وغیرہ خوشبو لگا لیتے۔ پوری تیاری کرنے کے بعد وہ جیل کے گیٹ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ظاہر ہے جیل کا گیٹ بند ہوتا، وہ جیل کے گیٹ کو ہاتھ لگا کر واپس اپنی جگہ پر آ جاتے اور اس کے بعد وہ ظہر کی نماز ادا کر لیتے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ بھی ہے کہ جیل میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اور باہر آپ کو جیل انتظامیہ جمعے کی نماز کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ صبح سویرے سے ایک محنت آپ شروع کر لیتے ہیں؟ بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی غسل فرما لیں ظہر کی نماز ادا کر لیں؟ اتنا آپ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں جس چیز کا مکلف ہوں مجھے اس عمل کی کرنے کی ضرورت ہے، جتنا کام میں کر سکتا ہوں اتنا میں کروں گا، اور جہاں تک میرا بس چلے اتنی میں محنت کروں گا۔ میں غسل کر سکتا ہوں، میں کپڑے دھو سکتا ہوں، میں پاک کپڑے پہن سکتا ہوں، میں جیل کی گیٹ تک جا سکتا ہوں، یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، تو جمعے کی نماز کے لیے جتنی کوشش اور محنت مجھ سے ہو سکتی ہے وہ میں کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر جمعے کی نماز مجھے مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ملے تو میں اپنی محنت کا مکلف ہوں، میں اپنی پوری بھرپور محنت اس طرح کروں گا۔ اسی طرح شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ اے محمود الحسن تم اوپر آسمان پر چڑھ آؤ، تو شیخ محمود الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جواب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آسمان پر کیسے چڑھ سکتا ہوں، میں کیا کروں گا
سب سے پہلے میں سب سے اونچے پہاڑ کو ڈھونڈوں گا کہ سب سے اونچا اور بلند پہاڑ کون سا ہے، اس میں مجھے جتنا بھی عرصہ لگے میں اس پہاڑ کو ڈھونڈ نکالوں گا جو سب سے اونچا ہو اور سب سے بلند ہو۔ اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد، اس پہاڑ پر جو سب سے اونچا درخت ہوگا، پھر اس کے بعد اس درخت پر میں چڑھ جاؤں گا، اور اس درخت پر چڑھنے کے بعد پھر میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ میں اتنی محنت کر سکتا تھا، میرے بس میں یہی کچھ تھا، اتنا میں نے کر لیا، اب مجھے آسمان پر اٹھا لے۔ ان دونوں حضرات کے واقعات سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ صرف توفیق خداوندی کا کہہ کر ہمیں ہاتھ پیر چھوڑنے نہیں چاہیے، بلکہ محنت کرنی چاہیے۔ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اگر صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہم ایک قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔